بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان زندہ آباد۔ جناب، میں بول رہا ہوں منظور آزاد۔ آج ہم بات کریں گے، پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہو گئی ہے اور ہر آدمی اپنے کیے کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ تو میں نے جو تھمبنیل پر نام لگائے ہیں، فیض حمید، عمران خان، خاور مانیکا اور ملک ریاض، تو جائزہ لیتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے آپ کس طرح پکڑ میں آ گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو اپنی حکومت میں بادشاہ بنے ہوئے تھے اور اپنی منمانیاں چلا رہے تھے، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف 200 کیسز بن گئے ہیں۔ تو اس نے تو اپنی حکومت میں 200 لوگوں کو کئی کیسز میں جیلوں میں ڈالا تھا، کوئی 6 ماہ جیل میں تھا، کوئی 1 سال، کوئی 1.5 سال، کوئی 2 سال جیل میں تھا۔ تو اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف 200 کیسز ہو گئے ہیں۔ تو جناب، جب اللہ کی پکڑ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ جب آدمی غرور اور تکبر میں آ کر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، نہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، نہ حکومتی قوانین پر عمل ہوتا ہے، نہ آئین پر عمل ہوتا ہے، مگر اپنی منمانیاں چلتی ہیں۔ جس کے خلاف بھی جی میں آیا کیس بنا لیا۔ تو پھر جب برا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اب عمران خان دعائیاں کرتے پھر رہے ہیں کہ میرے خلاف 200 کیسز بن گئے ہیں۔ تو جناب، آپ نے 200 لوگوں کو کیس بنا کر جیلوں میں ڈالا تھا، تو اب وہی 200 کیس آپ کے آڑے آ رہے ہیں۔ ایک کیس میں جان چھوٹتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، تو دوسرے کیس میں پہلے سے ہی جیل میں دھر لیا جاتا ہے۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ 200 کیسز ایسے ہیں کہ ان سے تو عمران خان کی جان چھوٹے گی نہیں۔ ایک کیس میں تو اس کو سزا بھی آ چکی ہے، وہ توشہ خانہ کیس میں، مگر وہ عدالت نے ان کی سزا معطل کر دی ہے اور ختم تو نہیں ہوئی وہ سزا۔ ایک سزا تو وہ ہے اور اس میں وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں۔ تو باقی 200 کیسز میں کیا کیا ہونا ہے یہ تو آگے چل کر پتہ ہی چلے گا، مگر لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جب توشہ خانہ کا ذکر آتا ہے تو میری نظر گزشتہ حکومتوں پہ ابھی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح اس توشہ خانہ کو اپنا مال اور اپنی جاگیر سمجھ کر لوٹا۔ وہ نواز شریف صاحب ہیں، اس کے خلاف بھی نیب میں توشہ خانہ کا کیس ہے کہ اس نے ایک بڑی گاڑی توشہ خانہ سے لی۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ وہ گاڑی اس نے پیپل پارٹی کے دور حکومت میں لی، اور وہ وزیر اعظم جو تھے وہ جیلانی بنے ہوئے تھے، تو اس نے اس کو توشہ خانہ سے ایک گفٹ دے دی۔ نہ صرف نواز شریف، مگر وہ خود گیلانی کے اوپر سونے کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی بیوی کے لیے توشہ خانہ سے لینے کا الزام ہے، اور شاید آصف زرداری پر بھی الزام ہے۔ تو دیکھتے جائیں کہ یہ ان لوگوں کو جو امانت دار بنا کر بٹھایا جاتا ہے حکومت میں، تو وہ کس طرح امانت کی رکھوالی کرتے ہیں اور کس طرح امانت کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو
عوام میں ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ عوام دیکھیں کہ ان لوگوں کی کیا پکڑ کرتا ہے۔ وہی کھلاڑی گھوم پھر کر نئے نعرے لگا کر آتے ہیں اور عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے اچھائی تو ہونی ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی موضوع سے ذرا ہٹ کر جا رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا کہ بھائی اللہ کی پکڑ جو ہے وہ ایک مخصوص مدت تک چھوٹ دیتی ہے، اور ایک حد ہے، اور وہ حد جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے کئی سبب اور اسباب بنتے ہیں، اور لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ فلانے نے ایسے کیا، یہ فلانے ایسے کیا۔ بھائی فلانے نے ایسے نہیں کیا، اور کسی کو کوئی طاقت نہیں کہ ایک آدمی کو دوسرا آدمی پکڑ سکے، مگر یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، مگر سبب یا اسباب کوئی بھی ہو۔ تو عمران خان تو اب اپنے پکڑ میں آ چکا ہے، اور وہ 200 کیسوں سے اس کی جان چھوٹنے والی ہے۔ اور وہ فیض امین صاحب جس نے عمران خان کو ایک بڑا لیڈر بنا کر قوم کے اوپر تھوپ دیا تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر فوجی اس سے بیزار ہو گئی کہ بھائی یہ آدمی ملک کو تباہ کر دے گا، اور اس نے ہی عمران خان کو نکالنے میں کچھ کردار ادا کیا، یا عمران خان کی سپورٹ سے وہ ہٹ گئے تو عمران خان اتر گئے۔ تو فیض امین کے بھی خلاف جو پہلے وہ فیض آباد دھرنے والا کیس تھا، اس میں یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، اس نے اس دھرنے کے کیس کا جائزہ لیا تھا، کیس جلایا تھا، اور کیس کے خلاف جو آرڈر پاس کیا تھا، تو اب اس کے لیے ایک کمیشن بن گیا ہے کہ بھائی اس کمیشن کا اس وقت کا جائزہ لیا جائے کہ اس فیض آباد دھرنے کے پیچھے کون کون سے لوگ تھے، اور کن لوگوں نے اس میں ساتھ دیا۔ تو اس میں فیض امین کا بھی نام آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں تو فیض امین کے خلاف چلاتی تھی، مگر اب پی ٹی آئی نے بھی ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ہے زلفی بخاری شاید اس کا نام ہے، اس نے ٹی وی پر آ کر کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ فیض امین نے ہی دھوکہ کیا، اور ہماری پارٹی کی حکومت گرانے میں فیض امین نے ہی ہم سے دھوکہ کر کے ہماری حکومت گرا دی۔ تو جس کے ساتھ اس نے اتنا کیا، اب وہی لوگ اس کو کٹے چٹے بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب برائی اور برا وقت آتا ہے تو پھر دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر ہر طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ دوسرا وہ مانیکا صاحب کا انٹرویو آتا ہے، یار وہ انٹرویو اتنا شرمناک ہے کہ سنتے ہی آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے آدمی ہیں، اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شریف بھی کہلاتے ہیں، پیر بھی کہلاتے ہیں، اور عمران خان جتنا اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہلاتا ہے، تو ان کے کیا کرتوت ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہی ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ سے ہی اپنی برائیاں اور اپنی خامیاں ظاہر کر رہے ہیں۔ مانیکا صاحب اپنا خود منہ سے ہی بتا رہا ہے کہ میری بیوی ایک گھنٹہ عمران خان کے ساتھ کمرے میں بند رہتی تھی، میں فون کرتا تھا تو فون نہیں اٹھاتی تھی، وہ رات کو لیٹ ٹائم میں عمران خان سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور پھر وہ گھر چھوڑ کر میکے چلی گئی۔ تو یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کا شوہر ہے کہ خود ہی بتا رہا ہے کہ اس کی بیوی 1 گھنٹہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ کمرے میں بند رہتی تھی اور فون پر باتیں کرتی تھی۔ اور یہ کیسی گدی ہے، یہ کیسی پیری مریدی ہے، اور یہ کیسے پیر ہیں کہ ایک عورت غیر مرد کے ساتھ 1 گھنٹہ بند کمرے میں بات کرے، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ فون پر بات کرے، اور پھر وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائے، اور اس سے طلاق لے کر پھر ایک ایسے آدمی سے شادی کر لے جس کے ساتھ وہ 1 گھنٹہ کمرے میں بند رہتی تھی۔ اور عمران خان وہ کیسا آدمی ہے
کہ جو ایک عورت کا مرید بنتا ہے اور ایک ایک گھنٹے اسے فون پر بات کرتا ہے، اور وہ اس کے کمرے میں اکیلا جا کر، بھائی کون سی شریعت میں یہ حکم ہے کہ یہ پیری مریدی اس طرح چلے کہ غیر مردوں کے ساتھ عورتیں ملتی رہیں اور مرد غیر عورتوں کے ساتھ ملتے رہیں؟ یہ کون سی پیری مریدی ہے؟ یہ کون سی گدی ہے؟ اور یہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کے آپ کرتوت دیکھتے جائیں۔ اور وہ مانیکا نے کہا کہ میں نے فون پر وہ عمران خان کو بہت ڈانٹا بھی اور اپنے نوکر سے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا، تو کہ یہ کس عزت کے آدمی ہیں اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے پکڑ ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے منہ سے ہی اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور اپنے آپ کی برائیاں جو ہے دکھا رہے ہیں۔ اب سنا ہے ایک اور انٹرویو آنے والا ہے، وہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے، اس کو بزنس ٹائکون کہتے ہیں، مگر میں تو کہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں بلڈر ہیں یہ سب ایک مافیا ہیں۔ ان بلڈروں نے عوام کی بہت ساری دولت لوٹ کر یہ پیسے بنا کر یہ مافیا اور ٹائکون بن گئے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ غریب عوام کو اور عام لوگوں کو پلاٹ دینا حکومت کا ذمہ داری ہے، اور یہ ٹاؤن پلاننگ اور اسکیمیں، ہاؤسنگ اسکیمیں بنانا اس کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مگر ایک ادھر عجیب طریقہ چل گیا ہے کہ پرائیویٹ لوگ یہ ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کر لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، وہ اربوں اور خربوں کما کر وہ اربوں اور خربوں میں کھیلتے ہیں۔ اب جو ہے اس کا انٹرویو آ رہا ہے، تو اس کے انٹرویو میں بھی اب دیکھنا، یہ سمجھیں اللہ کی پکڑ ہی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے میاں مٹھو بن کر سب سچ اگلتے ہیں۔ اب دیکھنا کہ یہ ملک ریاض صاحب کس طرح سب لوگوں کو خوار کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے کتنا بلیک میل کیا اور کتنے پیسے مجھ سے لیے۔ تو پاکستان کے سب سیاستدان ان بزنس ٹاؤکون کو جو کہتے ہیں، بزنس ٹاؤکون نہیں ہیں، یہ لوٹنے والے لوگ ہیں، اور پاکستان کے سب سیاستدان ان لوٹنے والے لوگوں کے حصے دار ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی ہے، یہ سب باتیں ان کی کھلتی جا رہی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اب عوام ان لوگوں کو دیکھتے جائیں، اور پھر عوام دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر آگے چل کر کتنا، یہی تو لوگ ہیں نا جو سب کچھ پاکستان میں کرتے ہیں، اور پھر آگے عوام انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں، یہ اب ان کی برائیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ سب لوگ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، اور یہ ان میں سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مگر عوام جو ہے ذرا ہوش اور عقل دیں، اور یہی لوگ ہیں گھوم پھر کر پھر 4-4 5 5 سال کے بعد آ کر مظلوم بن کر عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام سے جو ہے ووٹ لیتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ عوام ان سب لوگوں کی برائیاں جو خود ہی یہ اپنی آپ ظاہر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہی سمجھیں کہ یہ کس طرح اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اب خوار کر رہا ہے، تو اب لوگ اب دیکھیں اور ذرا سوچیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا وہ آگے چل کر عوام کیا سلوک کرتے ہیں، کیا اب بھی ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں؟ تو پھر تو پاکستان کی بھلائی نہیں ہوتی۔ اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش کرے، اللہ جو ہے اس دھرتی پر صحیح نظام لائے اور ان سب کرپٹ لوگوں اور ان برے لوگوں کی پکڑ ہو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔